بلبل راجستھان میرے عزیز محمد شریف صاحب، خطیب و امام عیدگاہ مسجد، ہمارے قابل احترام حضرت مولانا دانش صاحب، میرے عزیز فیروز اشرفی صاحب، مولانا احمد بخاری صاحب، ہمارے گرامی قدر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب، سوجت سٹی سے تشریف لائے ہماری جماعت کے شہر قاضی سوجت مولانا صاحب قمر الدین صاحب، اور رماسیہ سے تشریف لائے ہمارے مولانا صاحب اور دیگر ہمارے تشریف فرما معزز علماء کرام، سامعین حضرات، اس سے پہلے کہ آپ حضرات سے کچھ باتیں کریں، ہم پہلے گرامی قدر شیر محمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس جنگل میں منگل کا سا سما بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور الحمدللہ اپنے تمام متعلقین اور اپنے احباب اور اپنے رشتہ داروں کو، چاہے وہ کہیں بھی رہ رہے ہوں، ان سب کو اس پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی دعوت پر آپ نے لبیک کہی اور آپ حضرات تشریف لے آئے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ تھانے دار صاحب قبلہ مرحوم، جن کی وہاں وفات ہو گئی، یہ ان کی صحبتوں کا اور انہی کی زیر اثر رہنے کا یہ سارا اثر اور ثمرہ ہے کہ آج الحمدللہ اتنے سارے لوگ انہی کے رشتہ دار اور پریوار اور خاندان کے الحمدللہ یہاں جمع ہیں۔ واقعی انسان میں ایسی ملنساری، ایسا ہی اخلاق، ایسی محبت اور اسی طرح کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ہم نے دیکھا کہ وہ جمال صاحب تشریف لائے گل پوشی کے لیے، یوسف بھائی آئے اور صدیق بھائی کا کن کا انہوں نے نام وغیرہ لیا۔ یہ سب کیا ہے کہ آدمی کی خاکساری اور اس کی تواضع اور اس کا اپنے بزرگوں کو بزرگ ماننا اور اپنے کو چھوٹا ماننا، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ بہت ہی اچھی صفتیں اور بڑی اچھی عادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شاد اور آباد رکھے، اور پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں ہمارے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ ایک بار پھر میں آپ کو اور آپ کے تمام پریوار کو، تمام آئے ہوئے تمام مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ضرور صرف ایک بار ہوتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی شریف صاحب نے اپنی نعت شریف جو سرکار کی پڑھی، اس میں انہوں نے شروعات کی سر لامکاں سے طلب نہیں، سوئے منتہا وہ چلے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا گویا اس نعت شریف میں تذکرہ ہے، اور اس میں اکبر وارسی کا کلام بہت زیادہ میلاد اکبر میں یہ آتا ہے۔ جو ہمارے پرانے زمانوں میں جو میلاد شریف پڑھا کرتے تھے نا، وہ میلاد اکبری پڑھا کرتے تھے، یہی چلتی تھی زیادہ۔
بہرحال ویسے معراج شریف کی رات بھی نزدیک ہے، یوں سمجھیے کہ کل کی معراج کی شب ہے، اور وہاں ایٹلا باز پالی میں بہت بڑا پروگرام معراج شریف کی رات سے متعلق ہونے والا ہے، جس میں فاتح ایشیا حضرت علامہ سید کلیم اشرف صاحب پیر صاحب ان کی تشریف آوری ہے، اور پیر سید ظہور علی صاحب کھاٹو والے وہ بھی وہاں تشریف لائیں گے، اور عزیزم احمد بخاری اس میں بھی یہ بھی شریک رہیں گے۔ بڑا شایان شان طریقے کا جلسہ جشن ہوگا جو ان کی کمیٹی سالہ سال سے کیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا انہیں اس کی جزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہم بھی کیا تھوڑی دیر انہوں نے کیا خواجہ صاحب کا بھی پڑھا تو تھوڑا خواجہ صاحب کا تھوڑا مطلب معراج شریف کا اپن تذکرہ تبرک حاصل کرنے کے لیے کر لیتے ہیں۔ معراج شریف میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے عرش کے اوپر ساتواں آسمانوں سے اوپر اور سدرہ سے بھی اوپر عرش اعظم سے بھی اوپر لامکہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگنی کی تھی اور عرض کی تھی کہ پروردگار میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک کی طرف سے واپس جواب آیا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم نے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ میں لیا، کوئی طور پر گئے، کہا یا اللہ پاک یہ میری جماعت کے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے، تو یا اللہ پاک آج تو اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی صفاتی تجلی کوہ طور کے اوپر اللہ پاک نے ڈالی، تو بتاتے ہیں کہ وہ کوہ طور بالکل جل کر کے راکھ ہو گیا، اور وہ جو 70 آدمی گئے تھے سب مر گئے اور ایک دم کوئلہ ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں پر بتانا یہ ہے کہ وہ بھی ایک بشر تھے، موسیٰ بھی بشر ہے، مگر وہ مر گئے، جل گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بے ہوش ضرور ہوئے۔ یعنی عام بشر میں اور نبی میں اتنا ڈفرینٹ اور فرق ہے، برابر سرابر نہیں ہے۔ اگر برابر سرابر ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ختم ہو جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بے ہوش ہوئے، اس کے بعد آپ کو ہوش آ گیا، پھر آپ نے کہا یا اللہ پاک یہ تیرے سارے آدمی سب ختم ہو گئے۔ یہ تو آئے تھے میری تصدیق کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم نے بھی اللہ کو دیکھا، موسیٰ سچ بول رہا ہے، سچا بول رہا ہے، اور اپنے کو کیا اب میں میری قوم کو جواب کیا دوں گا جب اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ گھبرا مت، ان کو ہم واپس بیٹھا کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اور سارے کے سارے 70 کے 70 واپس زندہ ہو کر بیٹھے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ڈر مت، لے جائیں گے واپس، ساتھ پھر یہ بتا دیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہاں پر کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے 3 پارے کی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہے جن کو ہم نے فضیلت بعض کو بعض پر دی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن سے کلام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیم کا شبد چھپ چکا ہے کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، کہ اللہ سے انہوں نے کلام کیا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے کلیم ہیں تو ہمارے نبی کلیم ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ نے جو بھی معجزات دیے ہیں وہ تو ان کو الگ الگ دیے ہیں، لیکن سارے معجزات ملا کر کے اکیلے حضور کو دے دیا اللہ پاک۔ صرف یہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کلیم ہے، ہمارے نبی بھی کلیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے کلام کوہ طور پہاڑ پر کیا، اور ہمارے نبی نے اللہ سے کلام عرش آدم پر جا کر کے کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو یوں سمجھیے صاحب کہ دیکھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے کے ٹائم تو بے ہوش ہو گئے۔ جس ٹائم دیکھنے کی باری آئی تھی اس ٹائم کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں تھے جب دیکھا نہیں، اور دیکھنے کے ٹائم بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دیکھا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بغیر دیکھے کلیم، اور ہمارا نبی دیکھ کر کے بھی کلیم نہیں ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا نبی بڑا کلیم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدرجہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ پروردگار میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں سمجھیے صاحب کہ وہاں ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا براق لے کر کے، اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب کو براق پر بٹھا کر کے لے کر آؤ۔ آپ لوگ اگر کسی کو بلانا چاہو نا تو یا تو فون کر دو کہ ادری صاحب آپ کو آنا ہے، اور اگر کوئی میرے سے بھی کوئی بڑی ہستی ہو، میں تو کسی ہستی میں نہ پوچھتی، میں کسی میں بھی اپن تو نہیں ہے، مگر اگر کوئی بڑے بزرگ کو بلانا ہو تو فون سے بلائیں گے نہیں، بلکہ ایسا کریں گے کہ بھئی ان کو کیا ہے کہ فون نہیں کرنا ہے، ان کے اس کے لیے کیا کرو بھئی گاڑی بھیج دو اور آدمی بھیج دو، تو گاڑی بھی بھیج دیں گے، آدمی بھی بھیج دیں گے۔ یعنی یہ دوسرا درجہ ہوا۔ پہلا درجہ فون کر کے بلا لینا، دوسرا درجہ ایسا کہ بھئی کیا ہے کہ گاڑی بھی بھیج دی، آدمی بھی بھیج دیا۔ اس سے بھی اوپر اگر کوئی اور ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ایسا کرنا پڑے گا صاحب کہ گاڑی بھی ساتھ میں لینی پڑے گی، 25-50 ہزار آدمی بھی پالی کے ساتھ میں لینے پڑیں گے، اور خود جو بلا رہا ہے اس کو بھی جانا پڑے گا کہ بھئی آپ کو چلنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو یوں نہیں بلایا کہ تیرے کو کہ آپ آ جاؤ عرش کے اوپر، اور اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، سواری بھیجی، 50,000 فرشتے بھیجے، اور وہ سب حضور کو لینے کے لیے آئے، وہ لے کر کے گئے، مگر قرآن کہتا ہے کہ جبریل نہیں لینے آیا بلکہ ان کا رب خود ان کو لے کر کے گیا۔ اب بتاؤ رسول اللہ کے مقام و مرتبے کی کتنی اونچی بات ہوگی صاحب، کیا شان ہوگی حضور علیہ السلام کی، کہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ خدا فرما یہ نہیں کہ بھئی جبریل لے گئے، نہیں، اللہ فرماتا میں خود ہی لے گیا۔ سبحان الذی اسرا، سبحان، آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی بندوں کا کام ہے سبحان 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 کرنا، مگر سبحان خود کہے سبحان اللہ۔ ابھی کوئی نعت پڑھ رہے ہو، سلیم صاحب نعت پڑھ رہے ہو، تو کیا ہے کہ تمہارے ہمارے میں سے کوئی تماشتے ہماستے کوئی کہ سبحان اللہ، تو اپنی اتنی سبحان اللہ کی تھی وہ نہیں، ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھے یا نہیں سمجھے کہہ رہا ہے تو کی بات ہے، لیکن اگر کوئی بڑے حضرت آئے ہوئے بیٹھے ہو اور شریف بھائی نعت پڑھے اور وہ اسٹیج والے اچھل اچھل کر کے سبحان اللہ، لوگ یار بھاپ جی کہیں سبحان اللہ، کیا پڑھنا ہوگا کیا سننا ہوگا۔ واہ مصطفیٰ تیری عظمت کے قربان، جب تیری شان بیان کرنی آئی تو خود رب نے کہا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، خود سبحان کہتا ہے کہ میں سبحان ہوں کہ جس نے میں نے میرے محبوب کو سیر کروائی۔
تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہنا سبحان، اس سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور بات کس کی کرنے والا ہے؟ اپنے محبوب کی معراج کی بات کر رہا ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ سیر کروائی، معراج کروائی حضور علیہ السلام کو۔ اور حضور علیہ السلام کیا ہے صاحب کہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کیا کہ آدمی بشر منوش وہ آسمانوں کی طرف چلا جائے، یہاں سے لے کر 500 برس تک آسمان، پہلے آسمان کا رستہ، آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا رستہ۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا بعضوں کو، اور انہوں نے کہا کہ ایک بشر، ایک منوش 7 آسمانوں کو پار کر کے چلا جائے، سدرا پر چلا جائے، جنت میں چلا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دماغ میں نہیں آتی کہ وہ آدمی ہو کر کے جا کیسے سکتا ہے؟ آگے پھر ہوا بھی بند ہے، آدمی جا کیسے سکتا ہے؟ ان عقل کے بندوں سے یہ پوچھو، عقل مندوں سے، کہ کوئی جا نہیں سکتا تو کوئی ادھر سے آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ بولو، آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے۔ اب آپ پوچھو گے کون آیا، کیسے آیا؟ بتاؤ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ آدم علیہ السلام کو سوچو سٹی میں تھے، ریپڑا ہاس میں تھے، جب حضرت حوا کا ان کا وہاں لکھا ہوا تھا، کہاں تھے؟ بیکانیر میں تھے کہ پالی میں تھے؟ کہاں تھے آدم علیہ السلام؟ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حوا بھی جنت میں تھی۔ وہ کس رستے سے آئے تھے؟ وہ سمیر پور والا رستہ تھا، کہاں کا رستہ تھا؟ وہ کدھر سے آ گئے؟ جب آدم اور حوا آ سکتے ہیں تو آدم اور حوا کو جس کے صدقے میں بنایا ہے وہ نبی جا بھی سکتے ہیں، اور جس بھیجنے والے نے آدم اور حوا کو جس روٹ سے بھیجا ہے، ارے وہ روٹ تو الگ ہی ہوگا، اور جس روٹ سے مصطفیٰ گئے ہیں وہ تو روٹ ہی الگ شان ہوگا۔ اور صاحب صرف یہ نہیں کہ ہمارے حضور ہی گئے، ادریس علیہ السلام وہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی ہیں، وہ کیسے گئے ہیں؟ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے گئے دوستو۔ تو آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا، سبحان، میری ذات جو ہے وہ عیبوں سے اور شک شبوں سے پاک اور پوتر ذات ہے، ہم جیسا چاہیں ویسا فرما سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے، تو حضور علیہ السلام وہاں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور حضور کو حتیم میں لے کر آئے۔ حتیم آپ سمجھتے ہو کہاں ہے؟ کون سا ٹھکانہ ہے؟ وہ جو خانہ کعبہ سن چورس ہے نا، اس خانہ کعبے کے سامنے ایک یوں گول دیوار بنی ہوئی ہے، چاند ٹائپ یوں، وہ کیا ہے کہ وہ اس کو ایریا کو حتیم کہتے ہیں۔ اصل میں یہ پہلے کعبے کے اندر ہی تھا، مگر یہ کہ یہ ایریا انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے پاس چندہ صحیح ڈھنگ کا نہیں آیا تھا، انہوں نے یہ اچھا ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ بھی ہمارے تمہارے جیسوں کے لیے اللہ کی مہربانی ہو گئی کہ اگر ہم کعبے میں بڑھنا چاہیں تو، اور یہ سعودی والے تو کعبے میں نہیں بڑھنے دیں، لیکن حتیم میں گھس گئے تو گویا کعبے کے اندر ہی گھس گئے۔ ہاں، اور پھر کیا ہے کہ وہ جو حضور علیہ السلام کو معراج جہاں سے ہوئی نا، تو حتیم کے پاس سے حضور کو معراج ہوئی ہے۔ اگر آج آپ کا ہمارا یہ بچار ہو کہ ہم وہاں سے وہاں نفل پڑھیں، وہاں دعا کریں جہاں حضور علیہ السلام کو جہاں سے معراج کی شروعات ہوئی ہے، اگر کعبے کے اندر سے جاتے نا تو آپ اور ہم تو کعبے میں، تو آپ اور ہمیں کون گھسنے دیتا؟ تو حضور علیہ السلام پہلے سے ہی حتیم کے اندر سے ہی گئے تاکہ میرا ہر امتی یہاں آ کر دعا بھی کرے۔ یہ حضور نے اپنے غلاموں پر خاص کرم فرمایا۔ آخر جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا، انگلی لگئی، یوں سینہ مبارک آپ کا چاک کر دیا، چیر دیا انگلی سے، اور آپ کا دل مبارک باہر نکالا، سونے کی تھالی، اس کے اندر زمزم کا پانی نے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو نور النالا، نور بنایا۔
पहले से तो नूर ही था, मगर उस नूर के अंदर फिर नूर डाला, इसलिए कि अब वहां जा रहे हैं, इसलिए वहां के सारे तमाम तकाजे पूरे हो सके, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को इस तरह उन्होंने धोकर हुजूर फरमाते हैं कि मैं देख रहा था, मेरा सीधा चाह किया, मैंने देखा, मेरा कल्ब निकाला, मैंने देखा। दिल अगर निकाल करके एक साइड रख दिया जाए या जमजम के कुएं के पास ले जाया जाए, ये तो यहाँ सुनते हैं, वो जमजम के कुएं के पास ले गए उसको, तो फिर बताओ आदमी जिएगा कि आदमी गुजर जाएगा? आदमी तो गुजर जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अलग ही शान रखते हैं, दिल चाहे जिस्म के अंदर हो तो भी हयात है, और दिल बाहर हो तो भी हयात है, रूह अगर अंदर है तो भी हयात है, रूह अगर बाहर है तो भी हयात है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़ आला हज़रत जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सरकार जिब्रील अमीन ने उसके बाद फिर साहब वहां से बुराक के लिए बुराक बारे खड़ी कर दी। बुराक के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा कि आप तशरीफ रखो। तो जो ही हुजूर आए तो बुराक एकदम यूं उछलने कूदने लग गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम क्या कर रहा है? तेरे ऊपर आज इमामुल अंबिया सवार होने वाले हैं और तुम उछल कूद क्या शुरू करी है? तो दोस्तों ऐसा है, जब कोई नात पढ़ी जाती है ना, तो ये क्या है, नातें सुनने वाले झूमते हैं इस तरह, उन्हें लुत्फ पर मजा आता है कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। और बाजी जगह महफिल सिमा होती है, वहां क्या है कि बाजों को हवाला जाता है कि भाई वो सुरूर और वो कहे पर वो लज्जत महसूस होती है कि अपने आप को काबू में नहीं रख पाते। तो आज बुराक ने देखा कि इमामुल अंबिया मेरे लिए तशरीफ ला रहे हैं, मुझ पर सवार होने वाले हैं, इसलिए उसको वजद कैसा आ गया था। जिब्रील ने कहा, ठहर देख देख हुजूर आए हैं। तो फिर वो थोड़ा शांत हुआ, कहा ठीक है, मैं तो राजी हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि आज क्या है कि मेरे पर सवारी बनने का शरफ हासिल हो रहा है। इसलिए उसमें वो क्या है, ऐसी कैफियत पैदा हो गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम को फिर मक्के से हुजूर अलैहिस्सलाम को कुरान शरीफ आया ना, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम यानी खाने काबा यानी मक्का शरीफ, वहां से हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज की ये शुरुआत होती है। अच्छा साहब, मक्के से ही क्यों शुरू हुई मेराज? मदीने से हो जाती, मगर मक्के से इसलिए हुई कि मक्के में क्या है, मुखालिफ बहुत थे, तंग करने वाले बहुत थे, दुख देने वाले बहुत थे, मुखालिफत करने वाले बहुत थे। और मदीने में तो क्या है, जब हुजूर के सारी मेजोरिटी सारा का सारा हल्का ही हुजूर का ही था, तो वहां अगर क्या है कि मेराज होती, हुजूर कहते मुझे मेराज हुई, सब कहते हाँ ठीक हुजूर आप जैसा फरमाए सही है। मगर वहां क्या है कि वहां बताना था कि मेराज हुई, कुछ मुखालफत करें, कुछ माने, और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज को मुसल्लम तरीके से मान लिया जाए। इसलिए क्या है कि उन्हें बताना था कि देखो इनकी शान ये है, नादानो तुम इनकी क्या शान समझते हो, इनको इनके रब ने वो मकाम अता फरमाया। अच्छा साहब, मदीने शरीफ से अगर चले जाते तो होता ये कि वो मक्के से लेकर के मदीने तक की जो सारी जमीन है, वो 350 किलोमीटर का जो फासला है, वो हुजूर की मेराज के शरफ से वो हिस्सा महरूम रह जाता। अल्लाह पाक चाहता है कि मक्के से लेकर मदीने तक की जमीन भी मुस्तफा की मेराज के शरफ से मुशर्रफ हो जाए। इसलिए अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्का शरीफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को मदीने शरीफ जब वहां पहुंचे ना, तो हजरत जिब्रील ने कहा कि हजरत आप यहाँ उतरो। मेरा उसको बुराक को वहां उतरवाया। बहुत से कहते हैं कि बुराक चल रहा था, वो चल नहीं रहा था, बुराक उड़ रहा था। क्या कर रहा था? उड़ रहा था। बुराक के माने क्या है? बर्क से बना है। बर्क कहते हैं बिजली को, बुराक कहते हैं बिजली का भी बाप।
इतनी तेज तर सवारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बुराकों का उतरी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर आप यहाँ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लो। हुजूर ने नफिल पढ़ लो। कहा हुजूर ये यसरब है, ये मदीना है, या आपकी वापस यहाँ पर क़यामगाह होगी। और फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को आगे ले गए। कहाँ ले गए साहब? शजरे मूसा के पास, शुएब अलैहिस्सलाम के गांव। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को बैतुल लहम, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उसके बाद कोए तूर पर ले गए। फिर उसके बाद आगे गए ना, तो हुजूर क्या फरमाते हैं? मररतु बिक़ब्र मूसा रआयतु, मैंने देखा हुआ युसल्ली काइमन फी क़ब्रिही, मैंने मूसा को देखा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब बोलो साहब आप और हम अगर बहुत ही तेज गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो और कब्रिस्तान के पास से निकले तो अपने को क्या पता पड़े भाई ये किसकी कब्र है। लोग कब्रिस्तानों के अंदर कतबों पर नाम लगाते हैं कि भाई अब्दुल गफूर है, मुस्तकीम है, कि फलाना है, फलाना है। वो घर वाले भी अपनी याददाश्त के लिए रखते हैं कि कहीं कब्र भूल नहीं जाए, इसलिए नाम लिखते हैं ताकि क्या है कि कब्र नाम देकर पहचान लें। वहां मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर क्या नाम लिखा हुआ था? और वो भी क्या अंधारी रात, 14वीं रात तो थी नहीं, 26-27 तारीख की है ये रात। अंधेरी पड़ने वाली रात में रसूलुल्लाह इतनी तेजी से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने मूसा को देखा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या वो बाहर मुसल्ला लेकर पढ़ रहे थे कि नमाज? तो हुजूर ने देख लिया कि मूसा नमाज पढ़ रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के उनके आगे कोई मुलाकात हुई है, आगे मिले हुए हैं ये? मगर नहीं, कोई भी नबी हमारे नबी से छाना छुपा हुआ नहीं, सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि आप मतलब ये है कि वहां नमाज पढ़ रहे। अच्छा एक बात और है साहब, नमाज एक आदमी यूं खड़ा है मस्जिद के अंदर, कई लोग यूं खड़े रहते हैं, कोई सलाम पढ़ता होता है, कोई यूं ही खड़ा होता है, अपने क्या मालूम नमाज पढ़ रहा है। हाँ वो रुकू करे ना तो ठा पड़े भाई नमाज पढ़ रहा है, सजदा करे तो ठा पड़े भाई नमाज पढ़ रहा है, अतिया तो बेटा तो पता पड़े हाँ नमाज पढ़ रहा है। कोई आदमी यूं ही खड़ा है, क्या मालूम है नमाज पढ़ रहा है कि कोई सलाम पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। मगर रसूलुल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़े देखा तो रसूलुल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत भी भाप ली कि नमाज पढ़ रहे हैं और खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। बोलिए साहब, तो इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम क्या जितने भी नबी हैं सब अपनी अपनी कब्रों में अपने जिस्मों के साथ जिंदा हैं। हाँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा गए ना, तो मस्जिद अक्सा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सारे पैगंबर जिस्मों समेत सारे पैगंबर वहां पर मौजूद हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं। यानी ये नहीं है कि भाई नबियों की रूहें आई थी, नहीं, अगर रूहें आती ना तो हुजूर का नाम क्या पड़ता? इमामो अरवाहिल अंबिया, नबियों की रूहों के इमाम। यूं नहीं कहते हैं, कहते हैं इमामुल अंबिया, नबियों के इमाम। सुभान अल्लाह। यानी तो नबी सारे के सारे 1,25,000 24,000 कमो बेश सारे अंबिया किराम गोया अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी अपनी कब्रों से निकल करके सारे नबी दौड़ दौड़ करके मस्जिद अक्सा में आ गए थे। जी सच सच कहा आला हजरत ने, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादी। सारे के सारे अंबिया किराम वहां मौजूद और सब ने क्या पहले सलाम किया हुजूर अलैहिस्सलाम से, मुसाफे वगैरह हुए, वो हुआ और उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वास्ते हुक्म आया। ये नमाज कौन सी हो रही थी? तहज्जुद की हो रही थी? नहीं। फजर की हो रही थी? फजर का टाइम ही नहीं। जोर की हो रही थी? जोर की भी नहीं। असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं। फिर ये नमाज काय की हो रही है?
نماز جیسے عید کی نماز ہوتی ہے نا 2 رکعت نماز شکرانہ دگانا، اس طرح تمام نبیوں نے حضور کی زیارت کے اوپر اللہ کا شکرانہ ادا کیا کہ آج ہمیں ان کی زیارت کا موقع اور شرف نصیب ہو گیا۔ جو اللہ پاک سے ہم نے وہاں وعدہ لیا تھا کہ پروردگار تیرے نبی کی تعظیم اور توقیر کریں گے، آج وہ چیز ہم سے ہو گئی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور ہم ان کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ فقط یہی نہیں بلکہ بتاتے ہیں دوستو، مسجد ہے اب بشتیوں کی یا مسجد چڑووں کی یا مسجد خرابیوں کی، امام ہے پرانا آپ کے جو پڑھا رہے ہیں وہی پڑھا رہے ہیں، پھر کوئی حضرت آ جائیں تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں آج باپ جیسے نماز پڑھوائیں گے، پیر صاحب آئے ہیں تو امام صاحب بیچارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ پڑھاؤ صاحب کیونکہ آپ حضرت ہو۔ ہے مسجد ان کی امام 150 یہی ہے، تنخواہ بھی یہ ہے، سب پگار ان کو مل رہی ہے، ساری باتیں امام یہی ہیں شروع سے لے کر آخر تک کے، مگر حضرت آ گئے تو اب حضرت نماز پڑھائیں گے۔ مقتدیوں کے بھی یہی من میں ہے اور امام کے بھی یہی من میں ہے کہ نماز ہی پڑھائیں گے۔ مسجد ہے کسی کی، نماز کوئی پڑھا رہے ہیں، کہاں کے آئے ہوئے وہ پڑھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ صاحب، مسجد اقصی جو ہے نا یہ نبیوں کی مسجد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں کے، اسماعیل علیہ السلام یہاں کے، اسحاق علیہ السلام یہاں کے، یعقوب علیہ السلام یہاں کے، سلیمان علیہ السلام یہاں کے، داؤد علیہ السلام یہاں کے، موسیٰ علیہ السلام یہاں کے، یوسف علیہ السلام یہاں کے، یعنی کئی ہزار پیغمبر ملک شام کے ہیں۔ شام کی زمین نبیوں کی زمین کہلاتی ہے، تو وہ سارے کے سارے نبیوں کی زمین ہے، لیکن اللہ پاک ان نبیوں کو بتانا چاہتا، نبیوں مسجد تو تمہاری ہے لیکن امام آج میرا محبوب بنے گا۔ تو سارے مقتدی سب کھڑے ہو گئے صاحب پیچھے، اور جبریل علیہ السلام نے حضور کو آگے کیا۔ اور نماز واسطے ایسا حکم ہے کہ نماز وہ پڑھا ہے جو علم میں زیادہ ہو۔ تو وہاں آدم علیہ السلام بہت علم والے تھے، علم آدم الاسماء کلھا، قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں میں علم تھا۔ آدم علیہ السلام زیادہ علم والے۔ ایک اور بات ہے کہ بھئی علم والا ہی سب ہو تو پھر ان میں نماز وہ پڑھائے جو مطلب یہ کہ اچھی خیرت والا ہو، تو خیرت والے بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایسی زبور پڑھتے تھے کہ پرندے ٹھہر جاتے تھے، پانی رک جاتا تھا، پہاڑ جھومنے لگ جاتے تھے، مگر وہ جو داؤد علیہ السلام بھی نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر ایسے کبھی موٹی بڑی عمر والے پڑھائیں، نوح علیہ السلام کی عمر 1500 سال کی، مگر کیا ہے کہ وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ اور تقوی اور پرہیزگاری والا زیادہ ہو، شعیب علیہ السلام بہت خوف والے، بڑے تقوی والے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام رو رو کر کے انہوں نے اپنی آنکھیں سجا لی اللہ کے خوف سے، مگر تقوی والے بھی پیچھے۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے محبوب آج تقوی والا ہی تو، علم والا بھی تو، عمر والا بھی تو، ان تمام نبیوں میں سب سے اونچی شان والا آج تو ہی ہے، مصلی پر تو ہی کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صرف یہی نہیں کہ بھئی مسجد اقصی میں کیا ہے کہ صاحب وہ نماز ہی پڑھانی مقصود تھی، نہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کورٹ میں جاتے ہیں نا وکیل صاحب وغیرہ تشریف فرما ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، کوئی پلاٹ کا لین دین ہوتا ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پلاٹ لے رہا ہے وہ بھی آئے گا، جو پلاٹ دے رہا وہ بھی آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ آپ کا قبضہ وغیرہ دے دے گا، سائن پائن کر دے گا، ہاں بھائی ہم نے ان کو دے دیا ہے، ابھی یہی مالک ہیں، ابھی یہی مالک ہیں۔ جی سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آگے پیغمبروں کو الگ الگ علاقے سونپے تھے کہ تم یہاں کے نبی ہو، تم یہاں کے ہو، تم یہاں کے ہو، تم یہاں کے ہو، تم یہاں کے ہو، تو ان سب کو کیا ہے کہ اللہ پاک نے وہاں مسجد اقصی میں بلایا۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ وہ ایک عدالت کی جگہ ہے، یعنی کل حشر کا میدان بھی ملک شام میں ہی ہوگا، پوری دنیا کی عدالت قیامت کے دن وہی قائم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عدالت میں سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرما دیا کہ پیغمبروں آج دیکھ لو یہ میرا محبوب آیا ہے، تم جس جس علاقے کے ہو وہ سارے کے سارے علاقوں کا مالک آج یہ ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کے یہ ثابت کر دو کہ ہم نے قبضہ چھوڑ چکے، اب قبضے کا مالک خود محمد مصطفیٰ ہے۔ مالک کونین ہے دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
تو تمام پیغمبروں نے وہاں پر مسجد اقصی، جس مسجد اقصی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں، آپ بتاؤ کہ مسجد کے اندر آپ اور ہم جو ہی گھسیں تو پہلے تو آئے گی چمپل رکھنے کی جگہ، پیچھے آئے گی وہ ادھر سنڈاس وغیرہ باتھ روم وغیرہ، پیچھے آئے گا امام صاحب کا حجرہ، اس کے بعد آئے گا وضو خانہ، اس کے بعد پھر کیا آئے گی ادھر ہے مسجد، وہ محراب ہے اور ممبر ہے اور 3-4 صفیں بنی ہوئی ہے۔ اب آپ لوگ سمجھداری سے بتاؤ کہ بھئی اس پورے لوکیشن میں سب سے پوتر اور سب سے بابرکت سب سے مقدس جگہ ہے کون سی؟ بتاؤ۔ میں نے 3-4 ٹھکانے بتا دیے، حجرہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ ہے۔ تو مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ تمہارے ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بابرکت ہے، مقدس ہے، بابرکت ہے۔ کسی سے کوئی جھگڑا رگڑا ہو جائے، کچھ ہو جائے، کہتے ہیں بڑھ مسجد میں، بڑھ مسجد میں، تو اس کو بالکل ٹیڑھ مسجد کے اندر ہی گھسا دیتے ہیں کہ کیا؟ تو مسجد کے اندر کا جو حساب ہے نا وہ باہر والا حساب نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ یا اللہ ہم تو سنتے تھے اندر برکت ہے، تو قربارہ ارد گرد برکت ہے، اللہ کا ارد گرد برکت ہے۔ مسجد تیرا گھر ہے مولا، یہ تو اور اڑوس پڑوس دوسری چیزیں ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کے وہاں پر مزارات ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جہاں میرے لاڈلے سو رہے ہیں وہ زیادہ بابرکت جگہ ہے۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا کہ بتا بھائی تیرے کو کون سا شہر اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا جہاں محبوب رہتا ہے وہ شہر اچھا لگتا ہے۔ جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ بات تو دوستو قرآن خود کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے۔ یا اللہ شہر مکہ کی قسم ہے، مکہ سٹی کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یوں نہیں کہا کہ لا اقسم بہذا الکعبہ، ہمیں اس کعبے کی قسم ہے، مقام ابراہیم کی قسم ہے، صفا مروہ کی قسم ہے اور حتیم کی قسم ہے، یہ نہیں کہا ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ بتایا کہ یہ مکے کی قسم جو کھائی جا رہی ہے کعبے کے تقدس کی وجہ سے نہیں، محمد تیرے قدم جہاں جہاں لگے ہیں ہم اس زمین کی قسم یاد کر رہے ہیں۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹا کوئی پانی مانگے تو دو، ورنہ پانی ایک طرف رکھ دو، ہم جو پانی پلا رہے ہیں وہ پانی آپ پی لو۔ خدا کرے کہ وہ پانی آپ کو اور ہمارے حرم ہو جائے، وہ پانی یہاں بھی کام آ جائے وہاں بھی کام آ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے پیاسی برداشت کرنا، درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ تو بھئی پوچھا گیا کہ بھئی کون سا شہر پسند ہے؟ تو عاشقوں نے کہا کہ ہمیں تو ہمارے محبوب جہاں رہتے ہیں وہ پسند ہے۔ تو مسجد اقصی کا اندرونی حصہ زیادہ پسند ہے یا بیرونی حصہ پسند ہے؟ وہ کہتا ہے بارکنا حولہ، ہمیں تو جو اس کے ارد گرد جو یہ پیغمبروں کی قبریں اور مزارات ہیں یہ زیادہ پسند ہے۔ دوستو اب یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا نا تو یوسف علیہ السلام کو دریا نیل کی سائیڈ میں دفن کر دیا۔ اس سائیڈ میں جتنا بھی پانی ان کی قبر کے پاس ہو کر کے کھیتیوں میں جاتا تھا، ادھر والی ساری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی، ادھر والے تینوں سائیڈ والی کھیتیاں سوکھ گئی۔ انہوں نے بلاولوں نے اعتراض کیا، کہا بھئی ایسا کرو قبر ادھر بناؤ ہماری طرف، تو واپس ادھر قبر بنائی، ادھر دفن کیے۔ ادھر والی سرسبز ہو گئی، ادھر والی سوکھ گئی۔
फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बार बार निकालते हो और क्या दफन करते रहोगे, क्या करोगे? तो कहा करना क्या रहा यार, जिस साइड में हजरत यूसुफ की कब्र बनती है पानी उधर से होकर निकलता है और वो खेतों में जाता है तो वो खेतियां सरसब्ज़ो शादाब हो जाती है। तो कहा क्या करना? कहा ऐसा करो दरिया नील के अंदर ही इनको मार्बल वाली संदूक बना करके दफन कर दो, सारी खेतियों को पहुंचेगा, सब सब्ज़ो शादाब हो जाए। ये कहते हैं कि मजारों से रो लिया के कुछ फैज पहुंचता नहीं है, जबकि ये मिस्र वाला वाकया तो बरसों पुराना है दोस्तों, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से सारा मिस्र फैजियाब होने के लिए उनकी कब्र वहां बना दी दोस्तों। मैं इस लंबी इस दास्तान में भी पढ़ना नहीं चाहता। तो अल्लाह के पैगंबरों को रब तबारक व तआला जल्ला वाला चाहता है, उनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है जब इनके मकाम और मर्तबे बुलंद हैं। आला हजरत कहते हैं ना, सरसब्ज वसलिए तो सिया पोश हिजर वो, यानी मदीने शरीफ के लिए और मक्के के लिए आप क्या कह रहे हैं? काबे के लिए। सरसब्ज वसलिए हिंदुस्तान वालों के लिए मक्का नजदीक है और मदीना थोड़ा आगे है, मगर आला हजरत क्या कह रहे हैं? सरसब्ज वसलिए, यानी मदीने को नेड़ा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये जमीनी फासले नहीं गिनते, हम तो हमारे दिल के पास मदीना है, इसलिए कहते हैं सरसब्ज वसलिए तो सिया पोश हिजर वो, चमकी दुपट्टों से जो हालत जिगर की है। यानी मदीने शरीफ में खजूरों के बागात हैं, मदीने में हरियाली है, मदीने में सरसब्ज और शादाबी है, मदीने शरीफ में गुंबदे खजरा हरा है। तो उन्होंने कहा कि मदीने शरीफ को देखो तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, गुंबदे खजरा भी हरा है, और काबे को देखो तो काला गिलाफ पड़ा हुआ है, और गिलाफ ऊंचा करो तो फिर अंदर काले काले पत्थर हैं, और चारों तरफ देखो तो काली काली पहाड़ियां हैं। तो ये सब कालापन क्या है? ये निशानी है जुदाई की, कि भाई क्या है कि महबूब जुदा हो जाता है तो वो सिया लिबास पहन लेता है। तो महबूब ने जिस दिन से मक्का छोड़कर मदीने में जाकर के बस गया, काबे ने काला गिलाफ ओढ़ लिया और गुंबदे खजरा हरा हो गया, इसलिए कि वहां महबूब आराम फरमाए। आला हजरत ने आगे कहा, दोनों बने अनेली सजेली बने, मगर जो पी के पास है वो सुहागन कमर की है। एक शौहर है जिसके दो बीवियां हैं, दोनों बीवियां हुस्न जमाल में यकता है, मगर जिसके पास शौहर, जिसके पास उसका महबूब है वो सुहागन है, और जिससे महबूब दूर है वो ऐसी अजमत वाली सुहागन नहीं है। ए काबा तेरे भी आका वही है, ए मदीने तेरे भी वही है, लेकिन मदीने तुझे मुबारक हो के महबूब तेरे पास है। आला हजरत कहते हैं, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। बहरहाल दोस्तों, फिर यहाँ मस्जिद अक्सा में नमाजें वगैरह हुई और सब नबियों ने अपना अपना खुतबा दिया, हुजूर ने भी आपका खुतबा दिया, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या है कि वहां पर पत्थर के ऊपर उंगली लगा करके वो बुराक को ठहरने के लिए सुराख कर दिया था, उंगली लगाई सुराख हो गया, और वो रस्सी से बांध दिया बुराक को। अब पूछो साहब, जिब्रील अलैहिस्सलाम उंगली भाटे के लगावे तो भाटे में होल हो जाए, हुजूर के सीने पर उंगली लगावे तो सीना चिर जाए, मगर जिब्रील कहा तेरी उंगली, कहा आमना के लाल की उंगली, तो उंगली टच करे तो कुछ काम बने। मुस्तफा सिर्फ जमीन पर खड़े चांद की तरफ अगर उंगली उठा दे तो चांद का कलेजा फट जाए। इस पार का आलम जब यह है, उस पार का आलम क्या होगा? जब इतनी दूर से उंगली का हाल यह है, तो अगर उंगली अगर नजदीक जा पहुंचे तो क्या हाल होता दोस्तों? बिखर जाता चांद। दोस्तों, होता यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहां बुराक को बांध दिया। हम जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछेंगे बांधी काय वास्ते? बुराक भाग रहा था क्या कहीं? भाई लेने के लिए आए हैं, अल्लाह का हुक्म पर मामूर है, बांधा बांधी की जरूरत ही कहां थी कि भाई बांध दो इसको? तो भाग तो नहीं रहा था बुराक,
مگر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نادانوں بھاگ رہا تھا یا نہیں بھاگ رہا تھا، مگر مجھے میری ڈیوٹی پوری کرنی تھی تاکہ زمانے کو ظاہر ہو جائے کہ یہ جو باندھا باندھی کر رہا ہے، یہ نوکر اور غلام بن کر کے آیا ہے، یہ اپنی خدمت کے سارے تقاضے پورا کر رہا ہے، نہ تو براق بھاگنے والا ہے نہ میں بھاگنے والا ہوں، مجھے تو بس غلامی کا تقاضا پورا کرنا ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ جبریل خادم بن کر آیا ہے۔ ہوتا ہے کہ بھئی افسر کے ساتھ آئے ہیں تو وہ کیا ہے کہ سلوٹ بھی کریں گے، وہ کیا ہے کہ وہ دھیان بھی رکھیں گے، ادھر بھی دیکھیں گے ادھر بھی دیکھیں گے، چاروں طرف دیکھیں گے، ایسے نہیں کہ یوں آپ یہ بھی کھڑے ہو جائیں، ان کو سارے اپنے جو بھی ڈیوٹی کے جو تقاضے ہیں سب پورے کرنے پڑتے ہیں، نوکر کو، چاکر کو، غلاموں کو اور اپنے ماتحتوں کو۔ اب صاحب یہ یہاں سے پھر آگے بڑھے، آسمانوں پر گئے۔ آسمانوں میں جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو دروازے کھلے، بعضے تو کہتے ہیں دروازے ہے ہی نہیں، جب دروازے نہیں ہے تو دروازے کھلے کیسے؟ نادانو تمہیں کیا معلوم کہ دروازے ہیں یا نہیں ہیں؟ تم نے ابھی کچھ دیکھا نہیں، تمہیں کیا پتا؟ وہ ابو جہل ابو لہب نے انہوں نے اعتراض کیا تھا، یہ تو اللہ پاک نے اچھا کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلے حضور کو وہاں لے گئے پروردگار عالم اپنی قدرت سے۔ وہ کیوں؟ مکے سے سیدھی آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، مسجد اقصی گئے کیوں؟ پر وہ گئے اس لیے تاکہ مکے والے کیا ہے کہ مسجد اقصی آتے جاتے تھے، وہ کیا ہے کہ ملک کے شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، تو کیا ہے کہ جب حضور نے آ کر کہا نا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، میرے کو معراج ہوئی، انہوں نے جھٹ اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا مسجد اقصی آپ نہیں گئے، اتنی دیر میں جا کر واپس کیسے آ گئے، ہم نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے اعتراض کے اندر انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اگر مسجد اقصی گئے تو آپ بتاؤ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں تھی، کتنے دروازے تھے، کتنے گیٹ تھے، کتنی باریاں تھی، کتنی پاؤڑیاں تھی، کتنی مٹیاں رکھوڑی تھی، کتنی ٹونٹیاں لگی ہوئی تھی، بولو، ساری باتیں پوچھ لی حضور علیہ السلام سے۔ اچھا اب ایسا ہوا صاحب کہ اگر مسجد اقصی نہیں جاتے نا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مکے سے سیدھے چلے جاتے آسمانوں پر تو پھر ان کفار و مشرکین کو سوال کا کرنے کا وہ موقع ہی نہیں ملتا۔ حضور نے کہا میں مسجد اقصی گیا تھا، مسجد اقصی کبھی حضور خود گئے نہیں تھے، مگر کیا ہے کہ وہ معراج کی رات حضور نے فرمایا کہ میں وہاں گیا تھا۔ اب انہوں نے سوال قائم کر دیا کہ آپ گئے تھے تو بتاؤ وہ کیسی تھی۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے دوسرے نبیوں کے لیے تو یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو تمہارے کو اگر کہیں جانا ہے تو جاؤ، ہم زمین کے کلابے ملا دیں گے، سلیمان تمہارے کو کہیں جانا ہے تو ہوا والا تخت دے دیں گے جو تمہیں اڑا کر وہاں لے جائے گا، اور تمہیں کو بلقیس کا تخت منگانا ہے تو تم اپنے خادم کو کہنا وہ لے آئے گا۔ یعنی ان پیغمبروں کے لیے حکم تھا کہ بھئی وہاں یا تو تم چلے جاؤ یا اس چیز کو تم یہاں منگا لو، تو وہ ان اپنے خادم کو بھیجتے، وہ بلقیس کا تخت لے آتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یہ نہیں کہا کہ محبوب تیرے کو وہاں جانا پڑے گا، نہیں، بلکہ اس جگہ کو خود کو ہی تیرے پاس بھیج دوں گا کہ جا میرے محبوب کے پاس چلے گا۔ تو اللہ پاک نے مسجد اقصی آپ کے سامنے کر دی، حضور نے بتا دیا بھئی اتنی ٹونٹیاں تھی، اتنی کیا پاؤڑیاں تھی، اتنی باریاں تھی، اتنی محرابیں تھی، اتنے ممبر تھے، یہ تھا وہ تھا، سارا نقشہ حضور نے بتا دیا۔ ابو جہل ابو لہب سب شانت ہو گئے، کہا یار بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ تو آخر ایسا تو ہوا نا کہ آگے کی بات ماننے نہیں مانے، مگر مسجد اقصی تک کی تو مشرکین نے بات مان لی۔ یہ تھا بھید جس میں مسجد اقصی تک لے جانے میں دوست۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوستو دیکھو بات لمبی ہو جائے گی، وہ کیا ہے کہ حدیث کی اصطلاح کے اندر ایک حدیث ہوتی ہے جس کو کیا ہے حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ کون؟ یہ غیر مقلد دیوبندی قسم کے انگوٹھے چومنے والے حدیث کہتا ہے یہ ضعیف ہے، کھڑے کو سلام پڑے گا یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے۔ اچھا ضعیف کہتے کیوں ہے؟ ضعیف کہتے اس لیے ہیں تاکہ وہ جو بیچ میں جو بیان کرنے والے وہ سننے والے ہوتے ہیں نا اس حدیث کے، ان کے اندر تھوڑا سا کیا ہے کہ کمی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پورے متقی نہیں، ان کے اندر کیا ہے کہ سچ بولنے کا تھوڑا سا، ان کے اوپر جھوٹ کا تھوڑا بہت امکان ہے۔
کہ بھئی یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یعنی وہ راوی سکہ نہیں، وہ راوی متقی نہیں، وہ راوی پورا صادق نہیں۔ اگر کوئی ایسا راوی کا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے کوئی بات سنی، اب ابو ہریرہ سے کسی اور نے سنی، اس سے پھر کسی اور نے سنی، اس سے 7-8 آدمی بیچ میں آ گئے، اس کے بعد امام بخاری آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 7-8 کی لینڈ میں اگر کوئی اس طرح کا بیچ میں کوئی ایسا آدمی آ گیا کہ جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ اور شک ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اس حدیث کو کیا ہے کہ لوگ ضعیف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ضعیف ہے، حالانکہ وہ تابعی ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، مگر تھوڑا سا اگر ذرے پر بھی شک ہوتا ہے تو ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں مانی جائے گی۔ حضور کی تعظیم کی بات آئی اور کہہ دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ بیچ میں بیان کرنے والا اس طرح کا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ابو جہل سے بڑھ کر کے کون پاپی اور خراب اور بدماش آدمی ہو سکتا ہے؟ اس امت کا فرعون ہے وہ، مگر اس ابو جہل نے معراج والی بات ابو بکر صدیق کے گھر کے اوپر جا کر کے کہی کہ اے ابو بکر، تیرا نبی کہتا ہے کہ مجھے معراج ہوئی ہے، تو تو کیا کہتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے پوچھوں گا، بعد میں کہوں گا، تصدیق کروں گا، آپ نے کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا۔ یہ چھوٹی موٹی بات کے اندر ضعیف کہہ دیتے ہیں، انہوں نے ابو جہل کی بات مان لی، کہا کہ اگر انہوں نے کہی تو سچی بات میں مانتا ہوں، میرا ہوئی ہے، ان کو گئے بولو۔ یہ شان ہے کس کی؟ اہل ایمان۔ بہرحال دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آسمانوں میں گئے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، وہ جبریل علیہ السلام نے کہا ان سے ملو، یہ آدم علیہ السلام ہے، ابھی ان کو کیا ہے مسجد اقصی میں انہیں نماز پڑھائی ہے، سب سے مصافحے ہوئے ہیں، پھر بھی ملاقات کے لیے ان سے ملاقات کرو، ان کو مصافحہ کرو، انہیں سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شوق اور اس دھن میں جا رہے ہیں، آج مجھے میرے مولا کا دیدار ہو رہا ہے، میں میرے رب کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو کوئی کسی دھن میں جاتا ہے نا تو کوئی آس پاس والے دکھتے ہی نہیں ہے اس کو، تو حضور ایسی محبت اور ایسی دھن اور ایسی لگن اور ایسے استغراق میں جا رہے تھے کہ جبریل کو توجہ دلانی پڑی کہ ادھر توجہ کرو، یہ بھی کھڑے ہیں، چھوڑو مل لو، آدم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ نے وہاں ان سے مصافحہ کیا، ملاقات کی۔ اس طرح کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے، آگے گئے 7ویں آسمان پر، پھر سدرہ آیا، وہاں پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضور میں اب آگے نہیں چل سکتا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، آگے نہیں چل سکتے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اگر آگے جاؤں گا جل جاؤں گا۔ نوری فرشتہ ہے، نوری کیسے جل سکتے ہیں؟ حضور تو ہیں بشر، مگر فرشتے نے کہا نہیں حضور میں آگے نہیں چل سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میں تھکتا تو نہیں ہوں، اس لیے کہ میری تو اللہ پاک نے اتنی طاقت پرواز بنائی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ان کے بھائیوں نے لٹکا دیا تھا، ڈوری انہوں نے چکو سے کاٹی تھی اور وہ پانی کے اندر گرنے والے تھے، اور اللہ پاک نے یہاں سے فرمایا کہ جبریل جا، میرے یوسف کو اوپر پانی کا ایک قطرہ نہیں لگنا چاہیے، تو کہا میں سدرہ سے دوڑ کر گیا اور میں نے یوسف کو اپنے پروں پر بٹھا لیا۔ حضور میرے کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری لے لی اور اسماعیل کی گردن پر پھیرنے والے تھے، اللہ پاک نے فرمایا جا یہ چھری اسماعیل کی گردن کو ٹچ نہ ہو، اس سے پہلے چھری کے بھی ہاتھ مت لگانا اور جا کر کے یہاں دمبا لٹا دینا۔ تو دمبا لے کر آیا اور لٹا دیا۔ تو مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت اور قوت بخشی ہے، تھکا تھکی تو میرے اندر نہیں ہے، لیکن آگے والا کیا ہے کہ میری بارڈر یہاں ختم ہو گئی ہے، میں اب آگے نہیں جا سکتا۔ جب حضور نے کہا تیری مراد کیا ہے، تو نے آگے اچھے سے کہا کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، تو بتا تیری کیا مراد ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کیا ہے کہ سنی تھے نا،
ورنہ جبریل علیہ السلام کہتے تھے مراد آپ کو کیا بتاؤں میں مراد اللہ خود ہی بتا دوں گا، اللہ پوری کرنے والا آئے گا، آپ پوری کرنے والے ہو۔ مگر جبریل کو پتا تھا کہ یہ کہہ دیں گے تو پوری ہو جائے گی، یہ کہیں گے تو بات بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا بول جبریل تیری کیا تمنا ہے، کیا تیری حاجت ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط جو 500 سال کا راستہ، 500 سال چڑھائی، 500 سال بیلنس، 500 سال اتران۔ اے اللہ کے رسول جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر کے قریب آئے تو یا رسول اللہ میری مرضی یہ ہے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں، آپ کی امت میرے پروں پر پگ دھر کر کے جنت میں چلی جائے، یہ میری مرضی۔ جبریل کو پتا تھا کہ ان کو اپنی امت سے بہت پیار ہے اور قیامت کے دن ان کی ساری توجہ امت کی طرف ہوگی، تو میں بھی چاہوں تھوڑی ان کی توجہ امت کی طرف ہو تو تھوڑی میری طرف بھی ہو جائے، اس لیے اپنی ان کی امت کا ہی بھلا کرو تاکہ اپنا بھی بھلا ہو جائے۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ۔ ہاں اور اعلیٰ حضرت نے آگے جا کر یوں کہہ دیا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ ایک تو پل یہ ہے اپنے بائی پاس کے پاس آپ اور اب نکلتے ہیں، گاڑی ادھر سے بھی نکل جاتی ہے ادھر سے بھی نکل جاتی ہے، مگر وہ پل ہے پل صراط، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ کسی کے ماننے میں آوے اس کو بھی پل کہتے ہیں کیا؟ بھائی رکشا کیا گزرے، سائیکل بھی نہیں گزر سکتی، سائیکل ہی نہیں گزر سکتی، ہاں تار سے بھی زیادہ، بال سے بھی زیادہ باریک۔ مگر جبریل علیہ السلام دوستوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پروں پر پگ دھر کر کے نکلے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس سے کہ انس کل قیامت کے دن جب میری امت پل صراط کے پاس جمع ہو جائے گی تو میں سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اللہ پاک سے کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، مولا میری امت کو آسانی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے وجد۔ آپ نے وجد آتے دیکھا کبھی؟ اجمیر میں ایک اور کئی قوالیوں میں کہیں حال آتا ہے نا، ادھر ادھر اچھلتے ہیں کودتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پل صراط کے اوپر بڑی وجد کرتے ہوئے جاؤ بھلے، کیوں کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آسانی سے گزار دینا، آسانی سے گزار دینا۔ اب اگر اپن اچھلتے ہوئے بھی جائیں گے تب بھی گریں گے نہیں بلکہ پار ہو جائیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان کہہ رہی کہ انہیں پار کر دینا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صاحب خیر جبریل علیہ السلام یہ رک گئے، حضور آگے گئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رات کا ٹائم تھا، ہاں بھئی رات کا ٹائم تھا، اندھیری رات میں، اور قرآن کہتا سبحان الذی اسریٰ، رات کا ٹائم ہے اور سیر کرائی۔ آپ لوگ بھی سیر کرنے کے جاتے ہو تو رات کا ٹائم جاتے ہو کہ دن کا ٹائم جاتے ہو؟ بھئی سیر کے لیے تفریح کے لیے کوئی بھی جاوے، احمد آباد گئے کہ آگرے گئے کہ اور کہیں گئے تو رات کا ٹائم جائیں گے؟ رات کا ٹائم سیر تفریح کا ٹائم ہی نہیں ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے رات کا ٹائم ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کا وقت ہے، سیر کرائی۔ یا اللہ پاک رات کا پھر دیکھا کیا؟ کہتا لوگوں رات ہے جس کے لیے ہے، رات کا اندھیرا ہے تو ان کے صدقے میں، دن کا اجالا ہے تو ان کے صدقے میں، اور یہ تو خود سراج منیر ہے، یہ تو روشن چراغ ہے، روشن آفتاب ہے، یہ خود بھی چمک رہے ہیں، دوسروں کو بھی چمکا رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، نہیں نہیں انہو هو السمیع البصیر، یہ سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں۔ ہاں اب رات کا ٹائم ہے صاحب، اور جا رہے کہاں؟ جہاں کہاں بھی نہیں کہہ سکتے، جہاں بھی نہیں کہہ سکتے، ادھر بھی نہیں کہہ سکتے، ادھر بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ وہاں کہہ سکتے، نہ یہاں کہہ سکتے، نہ جگہ کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جائے جا رہے ہیں۔ ارشاد بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نالین سمیت عرش پر گئے۔ ہمارے بعض اکابرین نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے کہ نالین سمیت نہیں گئے، حالانکہ حضرت یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار کے جو مصنف ہے انہوں نے کہا کہ نالین سمیت گئے حضور علیہ السلام عرش پر،
اور پھر اوپر لا مقام گئے حضور علیہ السلام، اور جب گئے تو وہاں پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلا، پھر یہ نزدیک ہوئے، ان کو کہا اور نزدیک آؤ، اور نزدیک آؤ، اور نزدیک آؤ، فتدلا، پھر اللہ کا جلوہ نزدیک آیا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اب وہ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے نزدیک ہونے کا حق ادا کر دیا، اب میں خود نزدیک آتا ہوں۔ آپ کہو گے مولوی صاحب اللہ تعالیٰ تو سمت اور سائڈ سے پاک ہے، نرنجن نراکار ہے، وہ کیسے نزدیک آتا ہے، دور ہوتا ہے؟ وہ تو جسم سے پاک ہے، جگہ سے بھی پاک ہے، وہ کیسے نزدیک آتا جاتا ہے؟ اور بھائی تم نے صبرات کی رات کا نہیں سنا کہ بھائی صبرات کی رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دے دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو یہ دے دوں۔ تو جو گنہگاروں کے لیے وہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ کر دیتا ہے، تو جب محبوب گیا ہوگا تو کیا نہیں نزدیک آیا ہوگا؟ آیا ہوگا، وہ اپنی شان کے مطابق آیا ہوگا۔ اور جب گئے حضور علیہ السلام تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کسی میزبان کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، جیسے ہمارے میزبان ہمارے شریف بھائی برادے والے آئے بیٹھے ہیں، میزبان ہے، تو میزبان کو کیا ہے کہ پہلے وہ چائے پانی ہے، یہ لو وہ لو وہ لو ہوتا ہے میزبان۔ اور اگر کوئی محبت زیادہ ہوتی ہے نا کسی کو تو وہ پہلے سے ہی کہتا ہے کہ یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ لے آنا، وہ لے آنا، یہ لائے وہ لاؤ وہ لاؤ۔ جیسے ہم نے کہہ دیا بھائی چائے بنا دینا، فلانا کر دینا، ہم آ رہے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو میزبان اس کو پوچھے، جس کے گھر میں مہمان آیا ہے تو گھر والا پوچھے گا کہ ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا، لمکا چلے گی کہ تھمس اپ چلے گی کہ وہ چلے گا کہ وہ چلے گا، ایک تو وہ پوچھے۔ اور اگر محبت اور زیادہ ہوتی ہے تو خود آنے والا پہلے سے ہی کہہ دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لو صاحب، یا پھر میزبان خود کہہ دیتا ہے کہ بھائی کیا ہے آپ ہمارے لیے کیا لائے ہو۔ اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ میل ملاپ اور کچھ آگے کوئی بات بڑھ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ادھر سے لے کر کے ہی گئے تھے، ادھر سے اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ کیا لائے ہو۔ جب حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تین چیزیں حضور نے پیش کی، جسمانی روحانی مالی عبادتیں تیرے لیے ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے بھی تین چیزیں واپس مل گئی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو آپ پر۔ پھر آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرا سلام ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر۔ اس طرح کی باتیں ہوئی، وہ تو باتیں کھل گئی، مگر کچھ باتیں ایسی بھی ہوئی جو باتیں کھل نہیں ہوئی، وہ بالکل نہیں سسپینس رہی، وہ چھپی ہوئی رہی، کیونکہ جبریل بھی پرے، دوسرے فرشتے بھی دور، انبیاء بھی آسمانوں میں رہ گئے۔ اور پھر کیا جو باتیں ہوئی نا تو قرآن کیا کہتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو اللہ پاک نے وحی کی وہ وحی کی، جو کہا وہ کہہ دیا۔ ابھی میں کسی آدمی کو ایک طرف لے جا کر کچھ کہوں، ایک طرف ادھر لے جاؤں میں، ادھر چلو، پھر اس کو کان میں کچھ کہوں، پھر جلسے والے پوچھیں باپ جی نے کیا کیا، ارے یار باپ جی کہتا تو تمہارے پیچھے ہی کہہ دیتا، ایک طرف کیوں لے گیا؟ ایک طرف اسی لے گیا کہ اس کو کچھ پرائیویٹ کرنی تھی۔ ہاں جبریل کو بھی ایک طرف رکھ دیا، آسمانوں میں ان کو نبیوں کو رکھ دیا، کسی کو نیڑے آنے ہی نہیں دیا، صرف محبوب کو نزدیک کیا، اور نزدیک کہہ کر کے پھر اب اگر بندے پوچھیں گے کیا کہا تو قرآن کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کہا وہ کہہ دیا۔ یا اللہ کیا کہا میں جانوں، میرا محبوب جانے، تمہیں کیا بتا؟ قرآن کہہ رہا، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو خیر صاحب باتیں ہوئی، جنت میں بھی گئے۔ حضور کہتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں حضور جبریل بلال حبشی سے آ کر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بلال میں نے تیری جوتیوں کی آواز، کھٹکھٹاٹ کی آواز جنت میں سنی، میرے آگے آگے چل رہا ایسا لگ رہا تھا۔ بولو صاحب رات کا ٹائم ہے،
بلال مکے کے اندر سنتے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تم میرے آگے آگے جنت میں چل رہا ہے، میں نے تیری جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنی۔ اب تم ایمانداری سے بتاؤ بھائی، حضرت بلال کی جوتیوں کی ٹون کوئی الگ ہی حساب تھی کیا؟ ایسے موبائل میں ٹون بجتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ یہ ٹیپو سلطان والی ہے کہ یہ پلاڑی ہے، یہ وہ ہے کہ یہ وہ ہے۔ جوتیاں اندر کیا معلوم کس کی کیسے بولے، کسی کو اپنے کیا معلوم۔ آپ 100-150 آدمی بیٹھے ہو، میرے کیا معلوم بھائی کون آ رہا ہے، غفور بھائی آ رہے ہیں، شکور بھائی آ رہے ہیں، میرے کیا معلوم پڑے۔ آگے چل رہے ہیں، حضور نے یہ دکان ہے، میں نے تیرے کو دیکھا، فرمایا میں نے تیرے چمپلوں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنی۔ اب لوگ کوئی کہتے ہیں بھائی وہ حضرت بلال زیادہ ساتھ رہتے تھے، حضور اٹھا پڑ گئی، حضور کیا کان دھرتے تھے کہ کس طرح اس کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت بلال جنت میں بھی چل رہے تھے اور مکے میں بھی چل رہے تھے، غلام ہو کر کے وہ مکے میں بھی ہے اور وہ جنت میں رسول اللہ کے آگے آگے بھی چل رہا ہے۔ یہ نادان کہتے ہیں کہ ایک ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں الگ ہے، مسجد اقصیٰ میں الگ ہیں، چھٹے آسمان پر الگ ہیں، واپس آ رہے ہیں تو واپس روک بھی رہے ہیں کہ اتنی نمازہ نہیں پڑھ سکے کہ واپس جاؤ۔ موسیٰ دوسری نبیوں کو یہ نہیں سوجی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں من رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھ لیا۔ تو موسیٰ چاہ رہے تھے کہ بار بار انہیں دیکھو تاکہ اس کا دیکھنا ہو جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بڑا لمبا بڑی طویل داستان ہے دوست۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال کی آواز حضور علیہ السلام نے چمپلوں کی کھٹکھٹاہٹ کی۔ حضور نے پوچھا پھر بلال سے کہ بلال ایسا کیا کام کرتا ہے تو چمپلوں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز میں نے جنت میں سنی؟ کہا یا رسول اللہ میں ہر وضو کرتے ہی میں تحت الوضو پڑھتا ہوں۔ اچھا، تحت الوضو دوسرے صحابی نہیں پڑھتے تھے کیا؟ وہ بھی پڑھتے تھے، مگر ان کی آواز بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کے رسول حاصل تھا۔ عشق جس منزل پر پہنچاتا ہے وہاں ایمان بھی نہیں پہنچاتا ہے۔ عشق کی منزلیں پرے ہوتی ہے، پڑے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ یہ شان ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوستو جب بلال کی یہ شان ہے تو حضور کی تو شان بقدر اولا ہوگی۔ کتنی بج گئی بھائی؟ اور 12:30 بجے برابر کرنا تھا کام، مگر وہ کیا کریں، میرا والا قصہ ہے، بڑا لمبا داستان ہے، خیر اب مختصر کرتے ہیں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے واپس بھی آ گئے۔ واپس آئے نا، جب بتاتے ہیں کہ وہ جنجیر ہل رہی تھی جسے پکڑ کر گھٹتے تھے اور بستر گرم تھا، اور جو وضو کر کے گئے تھے نا وہ پانی بہ رہا تھا۔ بتاتے ہیں کہ یہ کئی 100 برسوں کا سفر تھا، سمجھ رہے، کئی 100 برسوں کا سفر تھا، مگر واپس آئے تو وہ جہاں وضو کر کے گئے تھے پانی بہ رہا ہے، بستر گرم اور جنجیر وہ ہل رہی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، مسجد اقصیٰ میں نمازاں پڑھائی ہے، کئی بار پاتے گئے نمازیں کم کرانے کے لیے، جنت میں الگ الگ محل دیکھے، صحابہ کے حضرت عمر کا دیکھا، ان کا دیکھا، سارے چیزیں ہوئی ہیں، اور واپس آئے تو پانی بہ ہی رہا ہے۔ پانی کوئی کہاں کوئی پہاڑ کے اوپر تھا کہ پانی ابھی چل ہی رہا ہے، وضو کیا پانی بہ رہا ہے۔ بھائی وجہ یہ ہے، آپ کے ہمارے جیسے یہ گھڑی نہیں ہوتی سیل والی گھڑی ہے، سیل والی گھڑی میں بج رہی ہے، جیسے ابھی بتا رہے ہیں پونی 1، تو سیل والی گھڑی کا اگر سیل آپ اور ہم نکال رہے ہیں نا، تو آپ نے ہم نے کیا ہے کہ 12:50 پر اگر سیل نکال لیا، 12:50 پر، اب کیا ہے وہ سیل نکال لیا تو گھڑی وہیں ٹھپ، عمر پوتا کہ گھڑی بالکل چپ۔ اب کیا کرو صاحب،
اب آپ چاہے صبح 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے گھڑی دیکھو گے تو آپ کو کیا لگے گا؟ وہی 12:50 ہی لگے گا، 12:50 ہی لگے گا۔ اور جب گھڑی کے اندر واپس سیل ڈال دو گے تو 12:51 52 53 54، یعنی جہاں پر گھڑی کے اندر سے سیل نکالا وہیں وہ سیکنڈ اور وہیں وہ چیز وہیں رک گئی، اور جب سیل ڈالیں گے تو وہیں سے پاتی سٹارٹ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سارے عالم کی جان ہے، ساری کائنات ان کی وجہ سے چل رہی ہے، اور جب یہ ساری کائنات کی جان جب نکل گئی تو جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی، اور جب وہ واپس آ گئے تو وہاں سے پھر واپس اسٹارٹ ہو گئی، وہاں سے واپس شروع ہو گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بس اب خواجہ صاحب کا شریف صاحب نے ذکر کیا تھا، 2 منٹ ان کی چشتی سلسلے کے مسائل کی بات کر لیں۔ ابھی مولانا باتیں کر رہے تھے، احمد بخاری صاحب ان کی کن کی، خواجہ صاحب سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ، کون بزرگ ہوئے ہیں ان کی؟ ایک بزرگ ہوئے ہیں خواجہ اللہ بخش صاحب، ابھی کیا ہے کوئی بزرگ آنے والے بھی ہیں، غلام اللہ بخش صاحب۔ خواجہ اللہ بخش صاحب کیا ہے کہ شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، خواجہ گل محمد کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کے شاہ سلیمان توسی کے یہی سجادہ نشین تھے۔ گل محمد صاحب کا وصال ہو گیا تھا، تو خیر خواجہ اللہ بخش صاحب کے پاس کیا ہے کہ ایک مرید آیا، اس کی عمر تھی آپ کے کوئی 70-75 سال کی، وہ کوئی گاؤں کے تھے، پڑھے لکھے تھے نہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اس نے کہا میں مرید بننے آ جاؤں۔ کیا اللہ والے کیا کہ ایک دم سیدھا ہی مرید کرتے نہیں تھے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بھئی کوئی مرید ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، سمجھے؟ ہماری خود کی دکان میں بنی سودا ہو یا مت ہو، ہم گرار دوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں میری بات بتاؤں تو وہ کیا ہے کہ اچھا جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اللہ جن کے یہاں درد دل کی دوا ملتی تھی انہوں نے دکانیں بڑھا دی ہے، اب دکانیں نہیں اب شو روم، اللہ معاف کرے۔ تو خواجہ اللہ بخش صاحب کہتا ہے کہ اب آپ نے مرید بننا ہے، آپ نے ایک دن مرید نہیں کیا گا، دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے۔ خیر پھر بعد میں اور پہنچا گا، آپ نے مرید بنا لو، ٹھیک ہے، اس مرید بنا لیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے کو کچھ پڑھنا بتا دو۔ آپ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا، کوئی آیت وغیرہ یا کوئی کلمہ بتایا ہوں گا کہ یہ پڑھنا۔ اس نے کہا حضرت میں اتنا پڑھیا لکھا نہیں ہوں، میرے سے یہ اتنا لمبا وظیفہ پڑھیا نہیں جائے گا۔ اچھا آپ نے اس کو آسان بتا دیا کہ یہ پڑھ لیجیے۔ انہوں نے کہا باپ جی یہ بھی نہیں پڑھ سکوں گا، میں بالکل جاہل آدمی ہوں، میرے سے نہیں پڑھ لیجیے گا، اور آسان بتاؤ۔ جب انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے تو مرید کس کا ہونے آیا ہے؟ میں آپ کا مرید ہونے آیا ہوں۔ میرا نام جانتا ہے؟ کہا کیا نام ہے میرا؟ انہوں نے کہا آپ کا نام اللہ بخش ہے۔ آپ نے کیا تو یوں کریجیے اللہ بخش ہی کرتے رہے۔ کیا کریجیے تو اللہ بخش۔ اس کو کہا کہ تم ہاتھ میں تسبیح لے لے اور بس یوں کہ بغیر اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش یا اللہ بخش بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش، وہ یوں کرتے رہیے۔ وہ بیچارہ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح لے لیتے کہ اللہ بخش اللہ بخش۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو کہنا اللہ بخش یا اللہ بخش یا اللہ بخش، وہ یوں کہنا اللہ بخش اللہ بخش، یہی کرتے رہنا تو۔ وہ بیچارہ ہر ٹائم رات اور دن اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ٹائم اللہ بخش اللہ بخش کرتا رہا، کرتے 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 اتنا وہ اللہ بخش کے ذکر میں پک گیا کہ اس کا دل جاری ہو گیا، دل ذاکر ہو گیا۔ اور جس ٹائم اس کی وفات ہوئی اس وقت اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، یعنی ڈاکٹروں نے کہہ دیا انتقال ہو گیا،
پر لاڈلے نہیں مانیں گے کہ دھڑکن چلو ہے، کیونکہ اس کا دل اب بھی اللہ بخش کر رہا ہے۔ آخر ان کے پیر صاحب کو بلایا، لوگوں نے کہا مرید کس کا؟ کہا فلانے پیر صاحب کا۔ کہا انہیں بلو، ورنہ یہ کیا کریں، دفنائے کہ نہیں دفنائے بابے کو؟ آخر ان کو بلایا، انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ واقعی وہ دل تک 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 اللہ بخش 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 کی آواز آ رہی ہے، اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ آخر ان پیر صاحب نے اپنا کرامت والا ہاتھ دھرا اور آپ نے کہا کہ اب تھوڑا چپ ہو جاؤ، قبر میں جاؤ، پھر آپ چلو ہو جانا، ابھی تھوڑے رکو۔ تو پھر وہ شانت ہو گیا تھا۔ یار کوئی مرید ہوئے اور پیر اگر کوئی بتا دے تو اس کو پکڑ لگے آدمی، تو پھر وہ رنگی جب جیسے مولانا ابھی رنگنے کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو ٹھیک ہے پیر کہیں ہیں مرید کہیں ہیں، پیر ہو گئے مرید ہو گئے، نہیں۔ خواجہ صاحب 20 سال تک عثمان ہارونی کے ساتھ یوں ہی پھرتے ہی پھرے، کیا کر رہے تھے؟ پیر کی خدمت کر رہے تھے، پیر کی صحبت میں رہے تھے، تربیت ہو رہی تھی۔ جب آج خواجہ صاحب کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر سلف صالحین سے لے کر آج تک حضور کی امت میں اگر کسی شخص نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہو تو فقط وہ اکیلا غریب نواز ہے۔ خواجہ صاحب کے سوا اس امت میں کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہو وہ اکیلے غریب نواز ہے۔ اللہ تعالیٰ غریب نواز کے فیض و برکات آپ کو ہمیں نصیب کرے۔ صلاۃ و سلام۔